سورة البقرہ آیت نمبر 228۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ لفظی ترجمہ ہے وا اور المطلقات طلاق والیاں یتربصن روکیں بانفسی نفسوں کو ہننا اپنے ثلاثتا تین قروء حیض وا اور لا نہیں یحل جائز لا واسطے ہننا ان کے یکتمنا چھپائیں ما جو خلقہ پیدا کیا اللہ رب العزت نے فی میں ارحامی رحم ہننا ان کے ان اگر کننا وہ ہوں یؤمننا ایمان والیاں بھی ساتھ اللہ رب العزت کے وا اور الیوم دن الآخری آخرت وا اور بعولت خاون ہننا ان کے احق زیادہ حقدار بھی ساتھ ردی لوٹانے ہننا ان کے فی میں ذالکا اس ان اگر ارادو ارادہ کریں اصلاحاً بھلائی کا وا اور لا واسطے ہننا ان عورتوں کے مثل اس کی الذی جو علی اوپر ہننا ان کے بیسات المعروفی دستور کے وا اور لی واسطے الرجالی مردوں کے علی اوپر ہننا ان عورتوں کے درجۃ فضیلت وا اور اللہ رب العزت عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک اور ان کو حلال نہیں کہ چھپا رکھیں جو پیدا کیا اللہ رب العزت نے ان کے پیٹ میں اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ رب العزت پر اور پچھلے دن پر اور ان کے خاوند حق رکھتے ہیں ان کے لوٹا دینے کا اس مدت میں اگر چاہیں سلوک سے رہنا اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے مواقع اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ رب العزت زبردست ہے تدبیر والا۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا والمطلقات یتربصن اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اس آیت میں مطلقہ عورتوں کی عدت کا بیان ہے جن عورتوں کو ان کے شوہروں نے طلاق دی ہو اگر وہ شوہر کے پاس نہ گئی تھی اور ان سے خلوت صحیحہ بھی نہ ہوئی تھی جب تو ان پر طلاق کی عدت ہی نہیں ہے جیسا کہ سورہ احزاب میں اس کا حکم آیت نمبر 49 میں ہے اور جن عورتوں کو کمسنی یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو جن کی عمر کم ہو یا زیادہ ہو ان کی عدت 3 مہینے ہے اور جو حاملہ ہوں ان کی عدت بچہ جننا ہے جیسا کہ ان دونوں عدتوں کا بیان جو ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں ہے اور جس کا شوہر فوت ہو جائے اگر وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت بچہ جننا ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا اور اگر فوت شدہ کی بیوی حاملہ نہ ہو تو اس عورت کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ اس کا حکم سورہ بقرہ آیت نمبر 234 میں ہے۔ مذکورہ بالا عورتوں کے علاوہ باقی جو آزاد عورتیں ہیں یہاں ان کی عدت اور طلاق کا بیان ہے اور ان کی عدت 3 حیض ہے۔
دوسرا فرمایا ولا یحل لہن، اور انہیں حلال نہیں، جس چیز کا چھپانا حلال نہیں وہ حمل اور حیض کا خون ہے۔ ان کا چھپانا اس لیے حرام ہے کہ ان کے چھپانے سے رجوع کرنے اور اولاد کے بارے میں جو شوہر کا حق ہے وہ ضائع ہوگا۔ آگے ارشاد ہوا ان کنن یؤمن، اگر وہ اللہ رب العزت پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ یہاں بطور خاص ایمان کا تذکرہ کر کے یہ سمجھایا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کہ ہر حکم پر عمل کیا جائے، لہٰذا ہر نیک عمل کو ایمان کا تقاضا کہہ سکتے ہیں۔ آگے ارشاد ہوا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں۔ شوہروں کو رجعی طلاق میں عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ آیت میں ارادو کے لفظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے طلاق رجعی میں رجوع کے لیے عورت کی مرضی ضروری نہیں، صرف مرد کا رجوع کافی ہے۔ یہاں ظلم کرنے اور عورت سے اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے رجوع کرنا سخت برا ہے، حرام ہے۔ رجوع اصلاح کی نیت سے ہونا چاہیے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں اس جہالت کی بھی کمی نہیں، بیویوں کو ظلم و ستم اور سسرال سے انتقام لینے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات تو شادی ہی اس نیت سے کی جاتی ہے اور بعض اوقات رجوع اس نیت سے کیا جاتا ہے۔ یہ سب زمانے جاہلیت کے مشرکوں کے افعال ہیں۔ آگے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی شریعت کے مطابق مردوں پر ایسے ہی حق ہے جیسا عورتوں کا ہے، یعنی جس طرح عورتوں پر شوہروں کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے، اسی طرح شوہروں پر عورتوں کے حقوق پورے کرنا لازم ہے۔ آیت کی مناسبت سے یہاں ہم شوہر اور بیوی کے چند حقوق بیان کرتے ہیں۔ جو شوہر پر بیوی کے حقوق ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 خرچہ دینا، نمبر 2 رہائش مہیا کرنا، نمبر 3 اچھے طریقے سے گزارا کرنا، نمبر 4 نیک باتوں، حیا اور پردے کی تعلیم دیتے رہنا، نمبر 5 ان کی خلاف ورزی کرنے پر سختی سے منع کرنا، نمبر 6 ہے جب تک شریعت منع نہ کرے ہر جائز بات میں ان کی دلجوئی کرنا، نمبر 7 ہے ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنا، اگرچہ یہ عورت کا حق نہیں۔ بیوی پر شوہر کے جو حقوق ہیں وہ چند یہ ہیں: نمبر 1 ازدواجی تعلقات میں مطلقاً شوہر کی اطاعت کرنا، نمبر 2 اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرنا، نمبر 3 اس کے مال کی حفاظت کرنا، نمبر 4 ہر بات میں اس کی خیر خواہی کرنا، نمبر 5 ہر وقت جائز امور میں ان کی خوشی چاہنا، نمبر 6 اسے اپنا سردار جاننا، نمبر 4 شوہر کے نام لے کر نہ پکارنا، نمبر 8 ہے کسی سے اس کی بلا وجہ شکایت نہ کرنا، نمبر 9 اللہ رب العزت توفیق دے تو وجہ ہونے کے باوجود شکایت نہ کرنا، نمبر 10 اس کی اجازت کے بغیر 8ویں دن سے پہلے والدین یا 1 سال سے پہلے دیگر محارم کے یہاں نہ جانا، نمبر 11 ہے وہ ناراض ہوں تو اس کی بہت خوشامد کر کے منانا۔ آگے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور عورتوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے۔ مرد و عورت دونوں کو ایک دوسرے پر حقوق ہیں، لیکن مرد کو بہرحال عورت پر فضیلت حاصل ہے تاکہ گھر کا انتظام اچھے طریقے سے چل سکے، کیونکہ گھر میں دونوں بڑے ہو جائیں تو گھر کا نظام نہیں چل سکتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔